بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شکیل الدین خان جے پور سے۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 16 شعبان ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کئی لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ پہ جائیں، اپنے وہاں پر روزے رکھیں، وہاں کی تراویحیں، وہاں کی عبادات کے لیے رمضان کے مہینے میں عمرہ پہ جانا پریفر کرتے ہیں۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمرہ پہ جا رہے ہیں، عمرہ پہ جانے کا پلان کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ عمرہ کیسے کیا جائے، عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیے، عمرہ کے 2 فرض اور 2 واجب ہوتے ہیں۔ عمرہ میں آپ کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں، جس میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ پہلا فرض ہے نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا، یعنی آپ احرام باندھیں گے، نیت کریں گے عمرہ کی اور احرام کی، اور ساتھ میں تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ عمرہ کے فرض میں شامل ہے۔ اگر آپ کو تلبیہ یاد نہیں ہوا تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ یہ فرض میں شامل ہے۔ تلبیہ یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے۔ تلبیہ فرض میں شامل ہے، یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں۔ اسی طرح سے دوسرا فرض ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، یعنی کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانا۔ 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 واجب ہیں۔ پہلا واجب ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا، یعنی صفا پہاڑی سے لے کے مروہ پہاڑی تک 7 چکر لگانا۔ اور دوسرا واجب ہے اپنے بالوں کو کٹوانا۔ کٹوانا مطلب بالوں کا حلق کروانا، یعنی بالوں کو منڈوانا افضل ہے۔ اگر آپ کے سر میں کوئی پرابلم ہے، کوئی اسکن ڈیزیز ہے، آپ سر پہ اس طرح نہیں پھروا سکتے تو بالوں کو کتروا بھی سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ 75% بال آپ کے کٹ جانے چاہیے۔ چلیے عمرہ کی شروعات کرتے ہیں۔ بہت چھوٹا سبجیکٹ ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں آپ کا۔ جب آپ روانہ ہوں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ کے لیے ہے یا وایا آپ کی فلائٹ ہے، مطلب وایا دبئی جا رہی ہے، وایا شارجہ جا رہی ہے، وایا ابوظہبی جا رہی ہے، کہاں سے آپ کی وایا عمان جا رہی ہے، کہاں سے آپ کی فلائٹ جا رہی ہے۔ اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ کی ہے تو آپ کو یہیں سے احرام باندھنا پڑے گا، اپنے گھر سے احرام باندھ کے جائیں۔ اگر آپ کی فلائٹ وایا ہے تو جہاں سے آپ فلائٹ چینج کریں گے وہاں آپ کو احرام باندھنا پڑے گا، یعنی میقات سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ احرام آپ کو پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے نیت کر لی، الحمدللہ احرام باندھ لیا، اس کے بعد میں آپ تلبیہ پڑھ لیا۔ نیت کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو عربی میں نیت یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اپنی زبان میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا ہے، اسے میرے لیے آسان فرما اور اپنی رحمت میں قبول فرما۔ یہ تو احرام کی نیت ہو گئی۔ اور اسی طرح آپ کو عمرہ کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں عمرہ کی شروعات کر رہا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور اپنی رحمت میں قبول فرما۔ اس کے بعد آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے اور ہوائی جہاز کی طرف روانہ ہونا ہے۔ راستے میں کوشش یہ کریں کہ کوئی دنیاوی بات چیت نہ کریں، تلبیہ برابر پڑھتے رہیں۔ ویسے
احرام باندھنے کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی احرام باندھا کم سے کم 3 بار تلبیہ پڑھا تھا، تو آپ بھی کوشش کریں کہ کم سے کم 3 بار تو ضرور پڑھیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ جدہ پہنچنے کے بعد آپ کا جو ایجنٹ ہے، جو ٹریول ایجنٹ ہے، وہ آپ کو اپنی مکہ پہنچا دے گا، آپ کی ہوٹل میں پہنچا دے گا۔ وہاں تھوڑی دیر ریسٹ کیجئے، کافی لمبا سفر کر کے آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ ایسی تھکی ہوئی حالت میں اگر آپ عمرہ کریں گے تو آپ کو عبادت میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے۔ تھوڑی دیر ریسٹ کیجئے، ریسٹ کرنے کے بعد آپ کو اگر غسل کی حاجت ہے غسل کیجئے، یا واش روم سے فارغ ہوئیے، اور اس کے بعد وضو کر کے مسجد الحرم کی طرف روانہ ہو جائیے۔ جیسے ہی آپ مسجد الحرم پہ پہنچیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو تلبیہ بند کر دینا ہے۔ جب سے آپ نے احرام باندھا تب سے برابر تلبیہ پڑھ رہے ہیں، مسجد الحرم میں پہنچتے ہی گیٹ پر ہی سب سے پہلے آپ کو اپنا تلبیہ بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد نظر نیچی کر کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد الحرم کے اندر داخل ہوں۔ ایک بات کا یاد رکھیں کہ جو لوگ عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں مسجد الحرم میں، ان کو کنگ فہد گیٹ سے، یعنی 79 نمبر کے گیٹ سے ان کی انٹری اندر ہوتی ہے، اور جو لوگ خالی طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، خالی سول ڈریس کے اندر ہوتے ہیں، سلے ہوئے کپڑوں میں ہوتے ہیں، وہ اوپر طواف کرتے ہیں۔ مرد حضرات، عورتیں تو نیچے چلی جاتی ہیں، کعبۃ اللہ کے نزدیک جا کے طواف کر لیتی ہیں مطاف ایریا میں، لیکن مرد حضرات صرف احرام کی حالت میں ہی نیچے طواف کر سکتے ہیں۔ باقی اگر ان کو طواف کرنے ہوں گے تو وہ گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ عمرہ کی حالت میں ہیں تو 79 گیٹ سے، کنگ فہد گیٹ سے آپ اندر داخل ہوں گے۔ اندر جیسے ہی حرم شریف میں جائیں، اپنی نگاہیں اپنے قدموں میں رکھیں، آہستہ آہستہ ادب کے ساتھ چلتے ہوئے اندر جائیں۔ یہ بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کی نظر میں کعبۃ اللہ پر آپ کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ کعبۃ اللہ پر پڑنے والی پہلی نظر میں جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ میں قبول کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اپنے بندوں کو ایک بلینک چیک اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ پہلی نظر میں جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو پہلی نظر کی آپ کو بڑی حفاظت کرنی ہے۔ یہ پہلی نظر کیا ہوتی ہے کہ یہ آپ کی کعبۃ اللہ پر نظر پڑی اور پلک جھپک گئی، پہلی نظر ختم۔ یہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑی اور آپ کے سامنے کوئی بڑا، آپ سے لمبا اونچا آدمی آ گیا آڑ میں، تو آپ کی پہلی نظر ختم۔ یہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑی اور نظر ہٹ گئی، پہلی نظر ختم۔ پہلی نظر کی بڑی حفاظت کرنی ہے۔ کعبۃ اللہ پر جیسے ہی نظر پڑے ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا ہے اور وہاں دعا کرنی ہے۔ تو جہاں مانگی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھیے، پہلی نظر کی آپ کو بڑی حفاظت کرنی ہے۔ نظروں کو نیچے جھکا کے اپنے قدموں میں رکھیے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف جائیے۔ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹھوکر نہیں لگے گی۔ جیسے جیسے لوگ جا رہے ہوں گے ان کے پیچھے پیچھے آپ بھی چلے جائیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس علاقے کو مطاف کا علاقہ کہا جاتا ہے، جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ وہاں کہیں بھی سائیڈ میں کھڑے ہوں گے، نظر اٹھا کے دیکھیں گے، سامنے کالے غلاف میں لپٹا ہوا آپ کو کعبۃ اللہ نظر آئے گا۔ ٹک ٹکی لگا کے کعبۃ اللہ کو دیکھیں، گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ یہ پہلی نظر میں مانگی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ عام طور پہ لوگ بڑا سوچ کے جاتے ہیں، یاد کر کے جاتے ہیں کہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کعبۃ اللہ کی طرف نظر پڑتی ہے آدمی اپنے اوسان بھول جاتا ہے۔ دماغ میں ایک بلینکنس آ جاتی ہے کہ جس طرف میں نے زندگی بھر جس طرف رخ کر کے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اچانک اس کو سامنے دیکھ کے آدمی اپنے اوسان بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا دعا مانگوں یہاں پر۔ ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، آنکھوں سے زارو قطار آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ اپنے اوسان پر قابو رکھیے، اور ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پر آپ کی جیسے ہی نظر پڑے
سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اے اللہ میری زندگی کی تمام جائز دعاؤں کو قبول کر لے۔ اب آپ سوچئے گا یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کی زندگی کی جتنی جائز دعائیں آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا۔ تو سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اے اللہ میری زندگی کی تمام جائز دعاؤں کو قبول کر لے۔ اس کے بعد آپ کو جیسے جیسے یاد آتا جائے ویسے ویسے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کریں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ ان ساری دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ آگے بڑھیں، مطاف کی طرف آئیں۔ جہاں لوگ چکر لگا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اس جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے مطاف میں آنا ہے۔ مطاف میں آنے کے بعد میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو سب سے پہلے استوا کی حالت میں آنا ہے۔ استوا کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اپنا احرام اپنے دائیں کندھے سے نکال کر بغل میں سے لے لیں، داہنا کندھا کھول لیں، اس کو استوا کی حالت کہتے ہیں۔ جب آپ عمرہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو استوا کی حالت میں آنا ضروری ہوتا ہے، داہنا کندھا کھولنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس عمرہ کے طواف کے شروع کے 3 چکر آپ کو رمل کرنے ہیں، یعنی تیز رفتار سے دائنا کندھا کھول کے تیز رفتار سے تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے آپ کو 3 چکروں میں، اور باقی کے جو 4 چکر بچتے ہیں اس میں آپ اپنا کندھا کھول بھی سکتے ہیں اور بند بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو باقی کے 4 چکر نارمل چال سے چلتے ہوئے اپنا طواف مکمل کرنا ہے۔ آپ سب سے پہلے مطاف میں آئیے۔ یہاں میں بتا دوں کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونے میں سنگ اسود لگا ہوا ہے، اسے رکن اسود کہا جاتا ہے۔ دوسرا کونا رکن عراق ہے، تیسرا کونا رکن شام ہے، اور چوتھا کونا رکن یمن ہے۔ آپ کو سب سے پہلے رکن اسود پر آنا ہے۔ یہاں آنے کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں عمرہ کے طواف کی شروعات کر رہا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور اپنی رحمت میں قبول فرما، اور اس کے بعد سنگ اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے ہوئے بوسہ لینا ہے۔ بوسے میں یاد رکھیے ایسے آواز نہیں آنی چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اپنے انگلیوں کو ہونٹوں تک لگانا ہے۔ اس طرح سے آپ بوسہ لیں گے اور اپنے طواف کی شروعات کریں گے۔ طواف کی ہر چکر کی مختلف کتابوں میں مختلف دعائیں مل جاتی ہیں آپ کو، عربی میں چھوٹی بھی بڑی بھی، اگر آپ کو یاد ہوں بہت اچھی بات ہے، ورنہ رکن اسود سے لے کے رکن یمنی تک تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور رکن یمنی سے رکن اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ وقنا عذاب النار تک تو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یہ آپ کو اور آگے بڑھانا ہے۔ وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وادخلنا الجنۃ اور ہمیں جنت میں داخل کر مع الابرار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا پہلا چکر پورا ہو جاتا ہے۔ رکن اسود سے لے کے رکن یمنی تک آپ نے تیسرا کلمہ پڑھا، اور رکن یمنی سے رکن اسود تک آپ نے ربنا آتنا پڑھا۔ پہلا چکر پورا ہو گیا۔ اب آپ واپس سنگ اسود پر آئیے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے بوسہ لیجئے اور اپنے دوسرے چکر کی شروعات کیجئے۔ اس طرح آپ کو 3 چکر آپ کو اکڑ کے چلتے ہوئے رمل کرنا ہے۔ سنگ اسود پر آئیے، پھر بوسہ لیجئے، اپنے تیسرے چکر کی شروعات کیجئے۔ وہی رکن اسود سے لے کے رکن یمنی تک تیسرا کلمہ، اور رکن یمنی سے لے کے رکن اسود تک ربنا آتنا یہ پڑھتے ہوئے آپ کو 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ جب آپ کا 7واں چکر ختم ہو جائے تو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جانا ہے، واپس رکن اسود پر آئیے، رکن اسود کا بوسہ لیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور کہہ کے باہر نکلیے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کعبۃ اللہ کے چکر تو آپ کو 7 لگانے ہیں، یعنی ایک طواف میں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، لیکن بوسے آپ کو 8 لینے ہیں۔ بوسے سے ہی آپ کا طواف شروع ہوگا اور بوسے پہ ہی آپ کا طواف
ختم ہوگا۔ یہ آپ کے 7 چکر پورے ہونے کے بعد آپ کہیں بھی سائیڈ میں آئیے، وہاں آپ کو 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ ویسے تو یہ نفل ہے لیکن طواف کے لیے واجب ہے، اگر آپ نے یہ نہیں پڑھی تو گناہ ہے، تو اس لیے آپ کو 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ یہ جب آپ طواف کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سونے کا پنجرا ہے جس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس میں انسان کے قدموں کے نشان ہیں، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا افضل ہے۔ اگر آپ کو جگہ ملے بہت اچھی بات ہے، ورنہ پوری مسجد میں کہیں بھی 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے۔ اسی طرح سے اس 2 رکعت نماز واجب الطواف میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا افضل ہے۔ آپ کو یاد ہو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ کا طواف مکمل ہو گیا، آپ کا دوسرا فرض ادا ہو گیا۔ اب آپ کو 2 واجب ادا کرنے کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جانا ہے۔ جیسے ہی جہاں آپ نے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، وہاں سے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، واپس اسی گیلری میں آ جائیں جہاں کھڑے ہو کے آپ نے کعبۃ اللہ کا پہلا دیدار کیا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھیں، ریسٹ کریں، بہت گرمی ہے، آپ کی باڈی گرم ہو رہی ہوگی، آپ کے پسینے آ رہے ہوں گے۔ ایسے میں اگر آپ نے ٹھنڈا ٹھنڈا آب زمزم پی لیا، ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار پڑ جائیں، آپ کو تھروٹ انفیکشن ہو جائے۔ تھوڑی دیر ریسٹ کیجئے، اپنی باڈی کو نارمل ٹیمپریچر پہ لائیے اور اس کے بعد سیر ہو کے آب زمزم پیجئے۔ سیر ہو کے آپ کو آب زمزم پینا ہے، اتنا زیادہ بھی نہ پی لیں کہ آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت ہو یا آپ کو الٹی ہونے لگے، اتنا زیادہ بھی نہ پینا ہے، لیکن ہاں سیر ہو کے آب زمزم پینا ہے، بہت اچھی طرح سے آب زمزم پینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صفا پہاڑی پر آ جائیے۔ صفا پہاڑی پر آنے کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں صفا مروہ کے سعی کی شروعات کر رہا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور اپنی رحمت میں قبول فرما۔ اس کے بعد صفا سے مروہ پہاڑی کی طرف روانہ ہوں۔ اس کی بھی آپ کو صفا مروہ کی صحیح کرنے کی بھی آپ کو مختلف کتابوں میں مختلف دعائیں مل جائیں گی، عربی میں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، آپ کو یاد ہو بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ صفا سے مروہ تک تیسرا کلمہ وہی جو آپ نے طواف کے دوران پڑھا تھا، صفا سے مروہ تک تیسرا کلمہ اور مروہ سے صفا تک چوتھا کلمہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بدع الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ صفا سے مروہ تک تیسرا کلمہ اور مروہ سے صفا تک چوتھا کلمہ، اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس دوران میں صفا سے مروہ جاتے ہوئے بھی اور مروہ سے صفا آتے ہوئے بھی آپ دیکھیں گے کہ راستے میں ایک پورشن ایسا ہے جہاں ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس جگہ کو میلین اور اغزرین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر دوڑی تھیں۔ تو یہ جو ہری ٹیوب لائٹوں والا مقام ہے میلین اور اغزرین، یہاں مرد حضرات کو تیز رفتار سے چلنا ہے اور عورتوں کو اپنی نارمل چال سے چلنا ہے۔ تیز رفتار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی میراتھن ہو رہی ہے دوڑنا ہے، ایسا دوڑنا نہیں ہے، نارمل چال سے تھوڑا تیز رفتار سے اس علاقے کو پار کرنا ہے، ہری ٹیوب لائٹ والے علاقے کو۔ اور اس کے بعد جب وہ ہری ٹیوب لائٹ کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے وہاں رک جائیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیں اور پھر آگے بڑھیں۔ اس طرح سے آپ کو 7 چکر لگانے ہیں۔ پہلا چکر صفا سے مروہ تک، دوسرا چکر مروہ سے صفا تک، پھر تیسرا چکر صفا سے مروہ، چوتھا چکر مروہ سے صفا۔ تو اس طرح سے آپ کو 7 چکر لگانا ہے۔ 7واں چکر آپ کا مروہ پہاڑی پر ختم ہوگا۔ یہاں سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تھوڑی دوری پر ہی آپ کو باربر شاپس مل جائیں گی، وہاں جا کے اپنے بال کٹائیے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بالوں کا منڈوانا افضل ہے، بالوں کا استرا پھروانا، حلق کروانا افضل ہے، لیکن اگر آپ کے سر میں کوئی پرابلم ہے، کوئی اسکن ڈیزیز ہے، آپ اس طرح نہیں پھروا سکتے تو مشین سے بھی بال کتروائے جا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ 75% بال آپ کے کٹ جانے چاہیے۔ اسی طرح سے عورتیں اپنے بالوں کو ایک پوروے کے برابر کاٹیں گی، یہاں سے لے کے یہاں تک
ایک پوروے کے برابر بال کاٹنے ہیں، چاہے تو یہاں سے ایسے کاٹ لیں، چاہے اس کو انگلی میں لپیٹ کے اور پھر قینچی چلا دیں، بال اتنے ہی کٹیں گے۔ جو عورتیں ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے بال کاٹیں یا اپنے محرم سے کٹوائیں۔ نہ محرم سے عورتوں کو بال نہیں کٹوانے ہیں، اور بال کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری چوٹی کے بالوں کو پیچھے لے کے اور چوٹی کے آخری کونے پر آپ کو بال کاٹنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہاں سے ایک لٹ لے لی اور کاٹ لیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ سارے بالوں کو پیچھے لے کے چوٹی کے آخری کونے پر آپ کو ایک پوروے کے برابر بال کاٹنے ہیں۔ اس طرح سے عورتوں کے بال کٹیں گے۔ الحمدللہ آپ کے دونوں فرض ادا ہو گئے، دونوں واجب ادا ہو گئے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ کعبۃ اللہ کی اور کیا کیا، مسجد الحرم کے اور کیا کیا خاص مقامات ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے کسی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات قبول کرے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے۔ ساتھ ہی اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے جو آنے والے ویڈیو ہیں وہ فوراً آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں، اگلے کسی بلاگ میں کسی دوسرے سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔